میں PDF شیئر کرتی ہوں. آپ کو دکھائی دے رہی ہے PDF؟ بتائیے مجھے. جی جی ٹھیک ہے، رکھیے. ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج ہم سیکھنے والے ہیں وضو کے مسائل، کچھ سوال جوابیں جو پچھلے لیکچر میں کچھ بہنوں کی کنفیوژن تھی، تو میں نے وہی سب چیزوں کو نظر میں رکھا اور ان چیزوں کے بارے میں لکھا کہ آپ کو کس طرح سمجھایا جائے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ کو کوئی بھی پرابلم نہ ہو، ان چیزوں میں کوئی بھی کنفیوژن نہ ہو. تو آج ہم وہ کوشچن آنسر جانیں گے اور وضو میں کون سی چیزیں واجب ہے اور کون سی چیزیں مکروہ ہے، ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. چلیے تو اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا والا سوال ہے مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے. اب کچھ بہنوں کے دماغ میں یہ بھی ہوگا کوشچن کہ مسواک کیسے کرنا چاہیے. تو اس کا جواب ہے کہ مسواک کرنا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے. جو سیدھا سائڈ ہوتا ہے ہمارا رائٹ سائڈ، تو وہاں سے مسواک کرنا شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، رائٹ سائڈ سے کریں گے اور لیفٹ سائڈ تک لائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بھی چیز ہوتی ہے، ہم جو بھی اچھی بہتر چیز کرتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے ہی شروع کرتے اور اوندھے ہاتھ پہ ختم کرتے. تو ویسے ہی مسواک بھی کرنا ہے. سیدھے سائڈ سے چالو کریں گے، پھر دھیرے دھیرے گھماتے گھماتے الٹی طرف بھی لے جائے گی. اسی طرح سے پورا منہ جو ہے ہم صاف کر لیں گے. اس میں زبان بھی ہماری صاف ہونا چاہیے اور اوپر کا تالو بھی صاف ہونا چاہیے. مسواک سے ہی صاف کرنا ہے، یعنی کہ بس ہمیں پورا اطمینان ہو جانا چاہیے کہ ہاں میں نے مسواک جو ہے وہ کر لیا ہے، میرا منہ جو ہے وہ صاف ہو گیا ہے. اور اگر مسواک نہیں ہے تو انگلی سے دانت صاف کرنے ہیں. اب دوسرا سوال، کلی کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے. تو اس کا جواب ہے کلی کے لیے جب منہ میں پانی لیا جائے تو اچھے سے کلی کرنی چاہیے تاکہ پانی پورے منہ کو گیلا کر دے اور کچھ بھی حصہ اندر کا جو ہے وہ سوکھا نہ رہے. پانی کو منہ میں بھر کے اچھے سے جیسے گڑگڑا یا ایسا ہم کرتے ہیں نا، اس طرح سے پانی کو اندر گھما لینا ہے. مطلب پورا منہ کا حصہ گیلا ہو جانا چاہیے. ہونٹوں کے نیچے بھی پانی چلے جانا چاہیے، جو ہمارے ہونٹوں کے اندر کا حصہ ہوتا ہے، اوپر کے ہونٹوں کے اندر کا حصہ ہوتا ہے. مطلب سب جگہ اچھے سے پانی پہنچ جانا چاہیے جب ہم کلی کرتے ہیں. نمبر 3، ناک کیسے صاف کرنی چاہیے. اب وضو میں ناک صاف کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو ہم رائٹ ہاتھ میں ناک میں پانی ڈالیں گے. مطلب چلو میں، یعنی جو ہمارا ہاتھ ہے نا رائٹ سائڈ کا، تو اس میں پانی لیں گے، پھر ہم وہ ناک میں ڈالیں گے. پھر جو ہمارا الٹا ہاتھ ہے نا، تو اس کی سب سے چھوٹی والی انگلی ہے اسے ناک میں گھمائیں گے. پہلے سیدھی ناک میں گھمائیں گے اور پھر الٹی ناک میں گھمائیں گے. اسی طرح دوسری بار بھی سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالیں گے، اس کے بعد اونھے ہاتھ کی انگلی سے جو سب سے چھوٹی والی ہے تو رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ کی ناک میں انگلی گھمائیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر تیسری بار ناک میں پانی ڈالنے کے بعد جو الٹا ہاتھ ہے تو اس سے ناک کو چھڑک لینا ہے، تو ہماری ناک جو ہے وہ صاف ہو جائے گی. وضو میں اس طرح ہم ناک کو صاف کریں گے. نمبر 4، کانوں کا مسح کیسے کریں. اب انہیں کانوں کا مسح کرنا نہیں پتا، تو کانوں میں جو شہادت کی انگلی ہے، یعنی کہ جو پہلی انگلی ہے ہماری دونوں ہاتھوں کی، تو وہ انگلی کو کان کے اندر کے پورشن میں ڈال کر اتنا حصہ گیلا کرنا ہے، یعنی مسح کرنا ہے. اس کے بعد جو سب سے چھوٹی انگلی ہے نا، جو ہم ناک کے لیے یوز کریں گے، تو اس انگلی کو پورے ڈیپ پورشن میں گھمانا ہے، اس کا مسح کرنا ہے. جیسے ہم کان کے اندر انگلی ڈالتے ہیں، اس کے بعد اوپر والا بھی حصہ ہوتا ہے وہاں پہ انگلی گھمانی ہے پورے کان میں. اس کے بعد میں جو انگوٹھا ہے تو اس سے باہر کا مسح کرنا ہے، یعنی کانوں کے پیچھے کا حصہ جو ہے تو انگوٹھے سے اس کا مسح کریں گے. اب 5واں سوال ہے، پاؤں کا مسح کیسے کریں گے. 3 بار اچھے سے پہلے پاؤں کو دھو لینا ہے، گٹوں تک پاؤں کو دھونا ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں جو اوندھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے تو اس سے پاؤں کا کھلال کریں گے. سب انگلیوں کے اندر مطلب انگلی کو رگڑیں گے تاکہ پانی جو ہے وہ پاؤں کی انگلیوں تک پہنچ جائے اور اس سے پاؤں کی انگلیوں کا کھلال ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آئی آپ کو. رکے میں چیٹ آن کرتی ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا. بتائیے اتنی بات سمجھ میں آئی آپ کو، کوئی کنفیوژن. جی الحمد للہ. جی بہتر. جی ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے.
جی چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب وضو میں واجب عمل. غسل اور وضو کے درمیان اگر ہاتھ کان ناک پاؤں میں کچھ بھی پہنا ہوا ہو تو وہاں پانی پہنچانا واجب ہے. واجب عمل کو چھوڑ نہیں سکتے ورنہ گناہ ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم لیڈیز ہے، ہم نے کبھی ناک میں ناک کی کانٹی پہنی ہے، کانوں میں ایئر رنگس پہنے ہیں، پاؤں میں پائل پہنی ہے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہے، تو وہاں پہ پانی پہنچانا واجب عمل ہے. اگر ہم نے جو بھی چیزیں پہنی ہے تو اس کو اچھے سے ہلا لینا ہے. جیسے چوڑی پہنی ہے تو ہم نے ہاتھوں کو گیلا کیا تو چوڑیوں کو اچھے سے ہلا لینا ہے، تاکہ کیا پانی چوڑیوں سے گزرتا ہوا ہمارے ہاتھوں تک پہنچ جائے اور ہمارا وضو ہو جائے. کیونکہ وضو کے درمیان کوئی بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو اس میں وضو نہیں ہوگا، اور اگر ایسی حالت میں ہم نے نماز پڑھ لی تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی، اور وہ نماز ہم کو پھر سے پڑھنی ہوگی کیونکہ ہمارا وضو نہیں ہوا. اگر وضو کے درمیان کوئی فرائض چھوٹ گیا، کوئی حصہ سوکھا رہ گیا اور ویسی ہی حالت میں نماز پڑھ لی اور بعد میں پتہ چلا کہ میرا یہ حصہ تو سوکھا رہ گیا تھا، تو پھر وہ نماز ہمیں پھر سے پڑھنی ہوگی نیا وضو بنا کر. تو یہ بات کو دھیان رکھے جو وضو میں واجب عمل ہے. اضافہ مسواک سے ریلیٹڈ. مسواک کرنا سنت ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں اور ہم نے سیکھ لیا ہے. مسواک نہیں ہے تو انگلی سے دانت صاف کرنا ہے، یہ بھی ہم نے سیکھ لیا ہے. لیکن یہ دھیان رہے اس کے علاوہ اگر ہم یہ سوچیں کہ مسواک نہیں ہے تو چلو ٹوتھ برش کر لیتے ہیں، یعنی کولگیٹ وغیرہ یا جو بھی کوئی دوسری چیز ہے اس سے دانت صاف کرتے ہیں، دانت صاف ہو جائیں گے. تو ایسا کرنے سے سنت ادا نہیں ہوگی جو مسواک یوز کرنے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دانت صاف کرنے ہیں لیکن اس سے مراد ہے کہ مسواک سے دانت صاف کرنے ہیں. مسواک سے دانت صاف کریں گے تبھی اس کی سنت جو ہے وہ ادا ہوگی. اس کے علاوہ کسی اور چیز سے کریں گے تو وہ سنت ادا نہیں ہوگی. اب آگے بڑھتے ہیں. وضو میں جو مکروہ عمل ہے تو اس کا بہت ہی ہمیں دھیان رکھنا ہے انشاءاللہ. نمبر 1، جب تک مجبوری نہ ہو خود اپنے ہاتھ سے وضو کریں. کسی اور سے پانی نہ ڈلواؤ، یعنی کہ ہم خود اگر کر سکتے ہیں وضو تو کسی کی ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مجھے وضو کرواؤ یا تم میرا ساتھ دو. یہ ہمارے اوپر ہی ہے کہ یہ فرائض ہم کو ہی ادا کرنے. ہاں اگر ہم بیمار ہیں، ہم پانی ہاتھ میں نہیں لے سکتے، ہم وضو نہیں کر سکتے، تب الگ مسئلہ ہے کہ کوئی ہماری ہیلپ کر دے یا کوئی ہمیں وضو کروا دے. لیکن مجبوری نہیں ہے تو ہمیں ہمارے ہاتھوں سے ہی خود اپنا وضو بنانا ہے. نمبر 2، گال پر زور سے پانی نہیں مارنا ہے، یعنی وضو میں منہ دھوتے وقت اور نہ ہی وضو کے دوران آنکھیں بہت زور سے بند کرنی. ابھی بہت ہی ضروری چیز ہے. ہم موسٹلی کیا کرتے ہیں کہ جب ہم چہرہ دھوتے ہیں تو ہم ہماری آنکھیں بہت زور سے بند کر لیتے ہیں کہ آنکھوں میں کہیں پانی نہ چلے جائے اس ڈر کی وجہ سے. لیکن یہ مکروہ عمل ہے. جب ہم چہرے پر وضو کے دوران چہرے پر پانی ڈالیں گے تو ہماری آنکھیں اتنی زور سے بند نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اتنی زور سے ہماری آنکھیں بند ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کے نیچے کا حصہ سوکھا رہ جائے. اور اگر ایسا کوئی حصہ سوکھا رہ گیا جہاں پانی نہیں پہنچا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. مطلب آنکھیں بند کرو لیکن بالکل مطلب تھوڑی سی آنکھیں بند کرو، اتنی زیادہ زور سے آنکھیں بند نہیں کرنی ہے. اور نہ ہی بہت زور سے گالوں پہ پانی مارنا ہے. کچھ لوگ اس طرح گالوں پر پانی مارتے ہیں، منہ پر پانی مارتے ہیں کہ اس کے چھانٹے بہت دور تک اڑ کر جاتے ہیں. ایسے میں اگر ہمارے بازو میں کوئی دوسرا شخص ہوا، اگر وہ بھی وضو ہمارے ساتھ کرتا ہے تو اتنی زور سے اگر ہم منہ پہ پانی ماریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ چھانٹے اس کے اوپر بھی چلے جائے. تو یہ عمل مکروہ ہے، ہمیں دھیرے سے ہی پانی ڈال کر منہ کو دھونا ہے. نمبر 3، وضو کے وقت بلا ضروری بات نہ کرے. ضرورت کی بات کرنے میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے، یعنی کہ اگر کوئی ضروری بات ہے وضو کے دوران، کسی نے کچھ کہہ دیا اور جواب دینا ضروری ہے تو جواب دے سکتے ہو. لیکن دنیا بھر کی باتیں بے فضول میں ہی یوں ہی ٹائم پاس کے لیے کرنا وضو کے دوران یہ مکروہ عمل ہے. نمبر 4، پانی کتنا ہی زیادہ ہو، جیسے کوئی دریا کے کنارے پہ انسان بیٹھا ہوا ہے یا وہاں پہ ہے تو بھی وہاں پہ ضرورت سے زیادہ پانی یوز نہیں کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر دریا کنارے ہے، لاؤ بہت سارا پانی ہے تو ہم اسے برباد کریں گے، اسے ویسٹ کریں گے. نہیں، بھلے ہی ہم دریا کنارے ہیں لیکن وہاں سے بھی ہم ضرورت کا پانی ہی یوز کریں گے. پانی کو ضائع نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، نہ اتنا پانی لینا ہے کہ پانی ویسٹ ہو اور نہ ہی اتنی کمی کرنی ہے پانی میں کہ کوئی بھی حصہ سوکھا رہ جائے. اتنی کنجوسی بھی نہیں کرنی ہے کہ کوئی حصہ ہمارا سوکھا رہ جائے، اور نہ ہی اتنا پانی ویسٹ کرنا ہے جس سے ہمیں گناہ ہو. یہ عمل مکروہ ہے. نمبر 5، 3 بار سے زیادہ نہ دھوئے.
کوئی بھی جگہ جو ہے 3 بار دھونا سنت ہے، جیسے کہ پہلے لیکچر میں ہم نے دیکھ لیا۔ اگر اس سے زیادہ ہم بے فضول میں ہی 4-5 بار دھو لیں گے تو یہ عمل مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی جگہ سوکھی رہ گئی ہے تو اس کو دھو لینا ہے، کیونکہ وہ دھونا ضروری ہے، کیونکہ ہم بے فضول میں نہیں دھوئیں گے۔ نمبر 6، جب ایک دفعہ وضو کر لیا اور وہ ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے وضو، تو جب تک اس وضو سے کوئی عبادت نہ کر لے اس وقت تک دوسرا وضو کرنا مکروہ اور منع ہے۔ یعنی کہ جیسے میرا وضو ہے، اب میں نے اس وضو سے کوئی عبادت ہی نہیں کری ہے، اور اگر میں پھر سے کوئی وضو بناؤں گی، میرا وضو ہے اس کے علاوہ میں اس کے اوپر ایک اور وضو بناؤں گی، تو یہ عمل مکروہ اور منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے جب تک میں کوئی عبادت نہ کر لوں۔ یعنی کہ میں نے قرآن پڑھ لیا یا تلاوت کر لی، مطلب قرآن تلاوت کر لی یا نماز پڑھ لی، اگر میں نے قرآن تلاوت کر لی اس کے بعد میں نیا وضو بناتی ہوں تو اوکے، وہ جائز ہے۔ لیکن اگر میرا وضو ہے، میرا وضو ٹوٹا ہی نہیں، اس کے علاوہ میں پھر سے وضو کرنے جا رہی ہوں، تو یہ تو پانی کی بربادی ہوئی، اور ایسا کرنا مکروہ عمل ہے۔ نہاتے وقت کسی نے وضو کیا تو اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہر عبادت کر سکتے ہیں۔ اس وضو کے ہوتے ہوئے دوسرا وضو نہ کرے۔ ہاں اگر کم سے کم 2 رکعت اس وضو سے پڑھنا چاہو تو دوسرا وضو کرنے میں حرج نہیں بلکہ ثواب ہے۔ یعنی کہ نہاتے وقت اگر ہم نے وضو کیا ہے تو اس وضو سے ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں، جو بھی عبادت کرنا چاہے ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے اور اگر اس کے ہوتے ہوئے دوسرا وضو نہیں کرنا ہے، اور اگر ہم نے 2 رکعت کوئی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم نے وضو کیا تو ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے بلکہ یہ ثواب ہے۔ ٹوڈے بونس، وضو کرنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اس نماز کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، یہ عمل مستحب ہے۔ حدیث شریف میں اس نماز کا بڑا ثواب آیا ہے۔ جو میں نے اوپر بتایا یہ جو ہے یہاں سے، ہاں اگر کم از کم 2 رکعت اس وضو سے پڑھنا چاہو تو دوسرا وضو کرنے میں حرج نہیں بلکہ ثواب ہے۔ تو یعنی وہ 2 رکعت سے مراد یہ 2 رکعت بھی ہو سکتی ہے کہ یہ 2 رکعت وضو میں اگر ہم وضو کر کے آتے ہیں اور مکروہ وقت نہیں ہے تو ہمیں یہ 2 رکعت پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس نماز کا حدیث شریف میں بہت ہی زیادہ ثواب آیا ہے، اسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں گے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، تو جیسے مطلب ہم نارمل نماز پڑھتے ہیں نا، بس ہمارے دل میں ہماری یہ نیت ہونی چاہیے تحیۃ الوضو کی، نماز پڑھتی ہوں ہمارے دل میں نیت ہونی چاہیے 2 رکعت کی، نفل نماز ہی ہے یہ، اور بس تکبیر کہہ کر اور 2 رکعت نماز ہی پڑھ لینی ہے اور سلام پھیر لینا ہے، تو اس کا حدیث شریف میں بہت ثواب آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم ان ساری باتوں پر عمل کریں گے جو بھی ہم نے سیکھا ہے، کہ بے فضول میں وضو نہیں بنائیں گے۔ اگر پہلے سے وضو ہے، جب تک ہم کوئی عبادت نہ کر لے، یعنی کہ قرآن نہ پڑھ لے، نماز نہ پڑھ لے، اور اگر کوئی مکروہ وقت نہیں ہے اور اگر ہم نے وضو کیا ہے تو انشاءاللہ ہم تحیۃ الوضو کی جو 2 رکعت نماز ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ دیکھیں مسواک کیسے پکڑیں گے۔ اب مسواک پکڑنے کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے، تو یہاں پہ آپ کو دکھائی دیتا ہوگا، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ مسواک کو اس طرح سے پکڑنا چاہیے، دیکھا آپ نے؟ رکے میں چیٹ آن کرتی ہوں، رکے۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، دکھ رہا ہے نا کس طرح سے مسواک پکڑا ہوا ہے؟ جی، اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یاد رکھو گے تو پھر جی اسی طرح پکڑنا چاہیے۔ سب سے چھوٹی والی انگلی سے کھلال کیا جاتا ہے۔ جی ہاں میں بتاتی ہوں، جو آپ نے بولا ہے وہ مسا کا۔ اب اس کے آگے دیکھیے، ہاتھ کی سب سے چھوٹی والی انگلی کون سی ہے؟ تو ہاتھ کی سب سے چھوٹی والی انگلی یہ ہے جو میں نے مارک کیا ہوا ہے۔ اسی انگلی سے ہمیں جو پیروں کی انگلیاں ہے اس کا کھلال بھی اسی انگلی سے کرنا ہے، اور جب کان کے مسا کی باری آئے گی، جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ شہادت کی دونوں انگلی سے پہلے کان کے اندر مسا کریں گے، اندر گھمائیں گے، پھر یہ جو ہاتھ کی سب سے چھوٹی والی انگلی ہے اس سے اور جو اندر کا کان کا پورشن ہے وہاں پہ انگلی اچھے سے گھمائیں گے۔ اس کے بعد میں جو انگوٹھا ہے، یہ جو انگوٹھا ہے تو اس انگوٹھے سے کان کا جو پیچھے والا حصہ ہے وہاں پہ مسا کریں گے۔ تو ہمیں کان کے مسا میں 3 انگلیوں کی ضرورت پڑے گی، ایک شہادت کی پڑے گی، ایک سب سے چھوٹی انگلی کی پڑے گی، اور نمبر 3 انگوٹھے کی انگلی کی ضرورت پڑے گی۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟
جی تو میں ابھی ہے نا ریکارڈنگ بند کر دیتی ہوں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، آج کی کلاس، جس میں ہم نے سیکھا وضو کے واجبات، وضو میں جو واجب چیز ہے، جو مکروہ چیز ہے، ٹھیک ہے، اور کیسے مسواک پکڑنا ہے، کون سی انگلی سے مسح ہوتا ہے، یہ بھی، یہ ساری ضروری چیزیں.